السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے یا رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس ویڈیو میں بریلوی مفتی سمر عباس اور دیوبندی مفتی واحد قریشی ان دونوں نے اپنے اپنے حساب سے جواب دیے ہیں، اور علی بھائی کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا میرے چینل کو۔ آج کل نا وہ ایک فتنہ ہے، جہلمی فتنہ جس کو کہتے ہیں، وہ رفع الیدین کا مسئلہ لے کر بڑی بک بک کر رہا ہے۔ اس نے ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا رکھا ہے۔ اس کو یاد رکھ لیں، رفع الیدین کرنے کے بارے میں بھی حدیثیں ہیں اور رفع الیدین نہ کرنے کے بارے میں بھی حدیثیں ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ دوسری بات، جو بندہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ پہلے رفع الیدین تھا، بعد میں میرے نبی نے منع کر دیا ہے، بعد میں میرے نبی نے منع کر دیا ہے۔ بہت ساری اسلام میں چیزیں ہیں، جیسے شراب کا پہلے حکم تھا، بعد میں منع کر دیا گیا، بعد میں اس کا حکم آیا، منع ہونے کا پتہ ہے آپ حضرات کو؟ اور بھائی پہلے جنازہ نہیں تھا، یہ مدینہ میں جب نبی پاک آئے، مکے میں جتنا عرصہ رہے جنازہ تھا ہی نہیں، مدینے میں آئے تو جنازے کا حکم آیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا پہلے کچھ اور حکم تھا، بعد میں اور۔ تو ابتدا میں رفع الیدین تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن بعد میں روک دیا تھا، اور روکنے کی دلیل مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن اس جہلم کے جاہل کو کون بتائے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر میں کھلی بات کر رہا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں، اگر تیرے اندر حلال دی ٹاکی لگی ہوئی ہے، جو کہ ہے کوئی نہیں، لیکن پھر بھی ایک بار آزما ہے، ذرا بتانا ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کھول۔ انہوں نے پتا کیا کہ ادھر دیکھیں، پہلے صفحے پر انہوں نے وہ حدیثیں لکھی جس میں ہے باب رفع الیدین، رفع الیدین کرنے کی حدیثیں، اور اگلے صفحے پر لکھا باب ترک رفع الیدین، رفع الیدین چھوڑنے کی حدیثیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، یہ اتنا بڑا جاہل اور اپنے چند ایک لونڈے لپاٹوں کو بھی جاہل بنا رہا ہے کہ تو وہ حدیثیں تو بیان کرتا ہے کہ جن میں رفع الیدین کرنے کا حکم ہے، وہ کیوں نہیں بتاتا جن میں رفع الیدین منع کیا گیا ہے؟ اور میں یہاں پر علمی بات بتا رہا ہوں آپ کو، رفع الیدین کرنے کے بارے میں جو حدیثیں ہیں نا، نبی نے حکم نہیں دیا، یاد رکھ لیں۔ اس کو کہتے ہیں قولی حدیث، قول کہنا، حکم یہ نہیں ہے، یہ فعلی حدیث ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا ہے نبی پاک نے یوں کیا، میں نے سنا ہے نبی پاک نے یوں کیا، مجھے بتایا گیا کہ نبی نے یوں کیا۔ وہ یہ نہیں دکھا سکتا، یہ جہلم والا یہ نہیں دکھا سکتا کہ نبی پاک نے کہا ہو کہ رفع الیدین کرو۔ میں بچے تیرے سینے پہ چل کے کہہ رہا ہوں، میں تجھے دکھاؤں گا۔ صحابہ کرام نے یہ بھی کہا ہے، ہم نے دیکھا کہ نبی پاک نے رفع الیدین نہیں کیا، یہ حدیث بھی ہے، اور میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا نبی پاک نے حکم دیا ہے کہ رفع الیدین چھوڑ دو، میں یہ بھی تمہیں دکھاؤں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ احناف کے مسلک میں رفع الیدین نہ کر کے رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس مسئلے پہ رہنمائی فرمائیں۔ یعنی حضور پاک کی نافرمانی ہے رفع الیدین نہ کرنا؟ اگر حضور کا فرمان دکھا دو کہ حضور نے فرمایا اور رفع الیدین کرو، میں 1,00,000 روپیہ نقد انعام دوں گا تمہیں۔ فرمان تم دکھا دو، ارفعوا ایدیکم، حضور نے ہمیں حکم دے کر فرمایا رفع الیدین کرو۔ تو کبھی فرمان نہیں دکھا سکتا کرنے کا، میں فرمان دکھا سکتا ہوں چھوڑنے کا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181، کتاب الصلاۃ، حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکننا صلینا، حضور پاک تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کہا یہ تم شریر گھوڑوں کی طرح دم ہلا رہے ہو، نماز میں رفع الیدین نہ کرنا، سکون سے نماز پڑھنا۔ ہم کہہ رہے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ سلطان باؤ نے تو کہا ہے سن فریاد پیرا دیا پیرا، یعنی ہم آیت پڑھ رہے ہیں اور یہ آگے شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کہانیاں اور واقعات سنا رہے ہوتے ہیں۔ اے پھر کیوں کیا جاندہ جی، اور اے پھر کیوں کیا جاندہ، وہ ہونے کی طرح نہیں ہے۔ ہم رفع الیدین کی حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی وہ اے پھر کیوں کیا جاندہ ہے کہ بت رکھ کے آندے سن، وہ سرکار کو پتہ نہیں، سانوں نہیں پتہ کیوں کیا جاتا ہے، اور بیان کرنے والے بھی ان ناسگے نے۔ جب سے ہم نے کہا کہ کوئی جھوٹی حدیث ہی سنا دے، ضعیف چھوڑ دے، جھوٹی حدیث کسی کتاب میں لکھی ہو، یعنی انگوٹھے چومنے والی جھوٹی حدیثیں ہیں لیکن کہیں لکھی ہوئی ہے موضوعات شریف میں، وہ گھڑی ہوئی حدیثوں کے اوپر جو کتاب لکھی ہے نا، ابن جوزی نے بھی لکھی، مولا علی قاری نے بھی لکھی، اور لوگوں نے بھی، کہ بڑی بڑی گھڑی ہوئی حدیثیں کون سی ہیں، لیکن یہ بغلوں میں بت رکھنے والی تو کوئی گھڑی ہوئی حدیث بھی نہیں ہے، اور پبلک کے اندر مشہور ہے۔ پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ بھائی رفع الیدین تو نماز کا حسن ہے، حضور نے حکم دیا ہے، جی حکم کتنے ہے؟ اور ایک وہ جو بندیوں کا مولوی ہے، وہ اس کا نام رکھا ہے دلیل کا بے تاج بادشاہ، اس کے تاج کے ساتھ جو میں نے کر دیا ہوا ہے نا،
وہ کہتا ہے جی میں اتنے لاکھ انعام دوں گا، کوئی رفع الیدین کا حکم دکھا دے. سرکار ہم انعام نہیں لیتے، آپ سے آپ کی آخرت کا سوال کرتے ہیں کہ توبہ کریں اپنے اس جھوٹ کے اوپر. ہم دکھاتے ہیں رفع الیدین کا حکم بخاری مسلم سے، لیکن پہلے آپ بات کو سمجھیں، یہ ایک مقدمہ ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں کے اوپر ہے. اب یہ ایک جملہ ہے، اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. یہ ہے جوامع کلمات، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اب آ جائیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ہم چند نوجوان تھے، 20 دن کے لیے حضور کے پاس گئے، مہمان بن گئے. حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر مسجد نبوی میں ٹھہرے 20 دن تک. آپ کے صبح شام آبزرو کیے. جب حضور نے دیکھا نا کہ اب ہمیں گھر کی یاد ستا رہی ہے، تو اچھے ٹیچر کی یہی نشانی ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اکتا جائے خود ہی اسے بھیج دیا جائے. آج تو آپ کہتے ہیں نا حضور میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو ہر وقت آپ کو وضو کرواتا رہتا. ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں ایسے نہیں معاملات چلتے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ماں باپ یاد آنا شروع ہو گئے. تو حضور نے جب یہ دیکھا نا کہ اب یہ ان کا انٹرسٹ لوز ہو رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ اب اپنے گاؤں ایریا میں واپس چلے جاؤ. جب جانا تو جب نماز کا ٹائم ہو تو تم نے مجھے 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ان اوقات میں تم نے نماز پڑھنی ہے. ایک بندہ اذان دے گا جو زیادہ قرآن جانتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہو، وہ تمہاری امامت کروائے. اور صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہ جملہ آپ کسی انٹرنیشنل عدالت میں بھی لے جائیں تو وہ آپ کے علماء کی جہالت کے اوپر ہنسیں گے کہ اس کے بعد رسول اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جب نماز شروع کرنا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، جب رکوع میں جانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، جب رکوع سے سر اٹھانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا، سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا، سبحان ربی الاعلی سجدے میں پڑھنا، فجر کے 2 فرض پڑھنا، زور کے، یہ سارا کچھ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے جو لوگ 20 دن سے حضور کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد صرف ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ جس شخص کو حضور نے یہ کہا نا تم نے نماز ویسے اسٹیبلش کرنی ہے جس طرح مجھے تم نے دیکھا ہے، ہم اس شخص سے یہ بتا دیں کہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے اس نے کیسے دیکھا ہے. پھر کام ختم ہو گیا نا. رفع الیدین کا حکم آ جائے گا نا بیچ میں. جب آپ نے کہا تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، جوامع کلمات ہو گئے. تو سرکار مالک بن حویرث سے پوچھ لیں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. بخاری میں صرف ہے کہ اٹھاتے، مسلم میں کانوں تک. اور بخاری میں عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے اس میں ہے کندھوں تک. ہتھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں، انگلیاں کانوں کی سیدھ میں، یا یوں بھی اٹھا سکتے ہیں. کانوں تک اٹھاتے اور رکوع میں جاتے وقت کانوں تک اٹھاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے. مالک بن حویرث خود نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں، بلکہ بخاری میں الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں نماز کا میرا ارادہ نہیں تھا، میں تمہیں نماز سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے رفع الیدین کے ساتھ. اور ایون بخاری میں جلسہ استراحت آیا ہے کہ مالک بن حویرث پہلی اور تیسری رکعت میں اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے تھے دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے جب تک بیٹھ نہ جائے دوسرا سجدہ کر کے بھی. ویسے تو الگ سے بھی بخاری میں حکم ہے، نبی علیہ السلام نے ایک تیزی سے صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 دفعہ ہوا تو چوتھی دفعہ آپ نے جب اس کو نماز کا طریقہ سکھایا تو اس میں آپ نے فرمایا پوری تفصیل کے ساتھ ہے. جب آپ سجدے پہ پہنچے فرمایا پہلا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھ جاؤ، پھر دوسرا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھو اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. اس میں جلسہ استراحت کا ذکر موجود ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں میرا ارادہ نہیں تھا، میں صرف نماز سکھانے کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں. اور مالک بن حویرث وہ ہیں جو حضور کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں. اور آپ کو جو بندی بریلوی حنفی یہ کہانی کرا رہے ہیں جی مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا، مدینے میں منع ہو گیا. اور رفع الیدین کے جتنے راوی ہیں نا میجورٹی وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. ہجرت مدینہ نہیں، فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے بعد. وائل بن حجر کی حدیث ہے مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، بلکہ وائل بن حجر تو پھر 1 سال بعد ابو داؤد میں سنن نسائی میں آیا کہ دوبارہ آئے. وہ کہتے ہیں میں نے سردیوں میں دیکھا کہ صحابہ کرام چادروں کے اندر سے رفع الیدین کر رہے ہوتے تھے. اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چل گیا کہ چادر کے لیے ہاتھ باہر نکالنے کی ضرورت نہیں، اندر سے بھی رفع الیدین ہو سکتا ہے. 8 ہجری میں بندہ مسلمان ہو رہا ہے، 9 ہجری میں وہ دوبارہ سردیوں کے موسم میں حضور کی نماز دیکھنے کے لیے آیا مدینہ شریف اور رفع الیدین سے پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے. تو مسوق کس ٹائم ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہوا سرکار. سنی اور شیعہ دونوں قائل ہیں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے کے اوپر. یہ دلیل کے بے تاج بادشاہ جو ہے نا ان کے تاج کی حقیقت یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ لوگوں کا علمی لیول ہے.